یوم تکریم شہدائے پاکستان ملک بھر میں جہاں 25 مئی کو منایا جائے گا اور منایا جا رہا ہے شہدائے پاکستان کے لیے، وہیں پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت سٹی وارڈن جو کہ ایک اپنی ان کی فورس ہے اور جو عوامی خدمت کے کاموں میں پیچھے نہیں ہوتی، اور آج یقینی طور پر انہوں نے بھی اپنی تیاریوں کا آغاز کیا ہوا تھا۔ ایک بڑا بینر اپنے سٹی وارڈن کی آفس پر لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں شہدا بھی ہیں اور جو پاک فوج سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس اور سٹی وارڈن کے محض 3 شہدا تو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ورنہ سٹی وارڈن کے 8 شہدا ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ان کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں خصوصی طور پر سٹی وارڈن کے ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہدا بھی بنائی گئی ہے، اور اس کے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سٹی وارڈن یادگار شہدا بھی موجود ہے۔ یہ تو پرانی ہے، لیکن 25 مئی کے حوالے سے آج باقاعدہ یادگار شہدا کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جہاں سٹی وارڈن کے ڈائریکٹر راجہ رستم اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں یا سٹی وارڈن ہوں، انسپیکٹرز ہوں، انہوں نے باقاعدہ آج تقریب کا انعقاد کیا، اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان یہاں آئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک واک کی، اور واک میں ایک بڑا بینر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ درج لکھا ہوا ہے پاک فوج کے شہدا کو سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر نعرے بازی بھی کی گئی، یعنی پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اور اس واقعے کے بعد یقینی طور پر پھر باقاعدہ سٹی وارڈن جو ہمارے انسپیکٹرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر سید سیف الرحمان ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کو باقاعدہ یادگار شہدا کی طرف لے کر آئے، اور وہ خرامہ چلتے ہوئے باقاعدہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے احترام کے ساتھ پہنچے، اور انہوں نے یہاں پر سٹی وارڈن کی مدد سے پھر بادھزا خود یادگار شہدا پر پھول رکھے، اور یہ شہدا کو سلام عقیدت تھا جو پاک فوج سے تعلق رکھتے ہیں، محکمہ پولیس سے، اور اس کے بعد سٹی وارڈن کے 8 شہدا۔ آج شہدا کا دن تھا اور پورے پاکستان میں عقیدت سے منایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سٹی وارڈن میں بھی یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر دعا کی گئی، پھر بعد ازاں پرچم کشائی کی گئی، اور اس پرچم کشائی میں سب سے ہلالی پرچم ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے اس فضا میں بلند کیا، اور یقینی طور پر سب سے ہلالی پرچم پاکستان کا یہ تہلکہ مچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف اگر لہرا بھی دے تو یقیناً دشمن کی سانسیں اکھڑ جاتی ہے۔ ملک بھر کی طرح جہاں سٹی وارڈن ہیڈ کوارٹر میں یہ تقریب ہوئی، وہ یقینی طور پر سٹی وارڈن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم کو، جنہوں نے شہدا کو یاد رکھا اور اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کو یقیناً سرخرو کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس میں شرکت کر کے پاک فوج کے شہدا کو اور کراچی پولیس کو اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی وارڈن کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ ایک اچھا امر ہے، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جہاں 14,000 افسران و ملازمین ہیں، وہیں 8,000 افسران تھے، وہ غائب تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ منافقت نہیں چلے گی۔ آج کے دن تو کم از کم سب ہلالی پرچم اٹھا کے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور پاک فوج کے شہدا کو سلام پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آج بھی لگے ہوں گے، کوئی ویٹنری ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوگا، مویشی منڈیاں لگ رہی ہوں گی، چالان بھی لے رہا ہوگا، اوپر سے حبشی حلوہ بھی، اسٹیٹ والے کہیں لگے ہوں گے، چارج پارکنگ والے کہیں لگے ہوں گے، کہیں لگا ہوا ہوگا، لیکن پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ منافقت اب نہیں چلے گی۔ یا تو کھل کے آؤ یا کھل کر منافقت کرو، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عزت کو قائم رکھا، اور وہ بھی راجہ رستم یعنی سٹی وارڈن کے محکمے نے، جنہوں نے پاک فوج کے شہدا کو سلام عقیدت پیش کیا۔ یقینی طور پر یہ قابل تعریف اقدام ہے، اور 25 مئی کے حوالے سے آج جو انہوں نے تقریب کی ہے وہ شائنہ شان طریقے سے تھی اور پروقار تھی۔ اس حوالے سے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ شہدائے پاکستان کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ دن منانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ بابر کرایا جائے کہ پاکستان کی خاطر جو شہیدوں نے اپنا خون دیا، اور جو جوانوں نے اپنا خون دیا، انہی کی اس خون کی وجہ سے آج ہم زندہ سلامت ہیں۔ پاکستان کی جو 24 کروڑ کی آبادی ہے وہ زندہ سلامت ہے، پاکستان کی جو جغرافیکل باؤنڈری ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ تو آج ہمیں فخر ہے اپنے شہیدوں پر، اپنے جوانوں پہ، ہماری جو پاک فوج ہے، بحری، بحری اور ہوائی، یہ تینوں پہ ہمیں فخر ہے۔ ہر پاکستانی ان پہ فخر کرتا ہے، اور یہ ہماری آن ہے، شان ہے، اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ انہیں کی وجہ سے پاکستان میں امن ہے، پاکستان
دنیا کا ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان جو دنیا کے نقشے پر ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری پاک فوج دن رات ایک کر کے اپنا سکون، اپنا چین، اپنی فیملی سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے یہ تمام چیزیں کرتی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام جو آفیسرز ہیں، آفیشلز ہیں، کراچی کے تمام شہری، کراچی کی جو آبادی ہے ان کا ایک ایک فرد، چاہے وہ مرد ہو، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی پاک فوج کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی پاکستان اس طریقے سے ترقی کرے گا اور پاک فوج کے ساتھ ہماری تمام تر یکجہتی ساتھ ہے۔ جبکہ ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم نے کیا بتایا وہ سنیے۔ 25 مئی کو جو اپنا ہمارا جو پاک شہدا کا دن منایا جا رہا ہے، جو پورے پاکستان میں پاک فوج سے یکجہتی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کے لیے ہم ایک پاکستانی یکجا کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج یہاں پہ KMC کی طرف سے پورے کراچی میٹرو کارپوریشن جو کہ نمائندہ ہے پاکستان کراچی کا، اس کی طرف سے یہ ایک یادگار شہدا بنائی جا رہی ہے، جس جہاں پہ ہر سال یہ یادگار شہدا میں منایا جائے گا 25 مئی کو، اور اس کا آغاز آج سے ہم نے کر دیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ سٹی وارڈن آج سب سلالی پرچم اٹھائے ہوئے واک کے لیے تیار کھڑے تھے اور انہوں نے واک میں حصہ لیا۔ دیگر سٹی وارڈن بھی یہاں تیار تھے، لیکن افسوس افسران غائب تھے۔ کوئی بات نہیں، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ لیکن آج پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ سٹی وارڈن نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو سرخرو کر دیا اور عملاً ثابت کیا کہ وہ منافق نہیں ہے، وہ دل سے نعرہ لگا رہے ہیں پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔